السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے اسم اعظم کے بارے میں جس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خود کہا ہے کہ یہ اسم اعظم کے قریب قریب کا اسم اعظم ہے، یعنی کہ 99% ایسا سمجھو کہ آپ اسم اعظم کے قریب پہنچ گئے اگر اس کا ورد آپ نے کر لیا تب۔ اور اس کے متعلق بہت ساری کتابوں میں، جیسے کہ شمس المعارف کتاب ہے، اس کے اندر تو اس اسم اعظم کے بہت سارے تذکرے سننے کو ملتے ہیں، بہت ساری کرامتیں سننے کو ملتی ہے، بہت سارے راز جاننے کو ملتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ اب وہ اسم اعظم کون سا ہے یہ جاننے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چینل پر نئے آ رہے ہیں، ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے۔ تو ان سے ایک ہی گزارش ہے کہ ایسے ہی اگر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دیکھو، یہ جو نام ہے جس کے متعلق بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے خود کہا ہے، بہت سارے نبیوں نے کہا ہے، اور کائنات میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں ان سبھی کے پاس یہ نام لکھا ہوا پایا گیا ہے، یعنی کہ وہ اپنی انگوٹھی پر یا پھر کوئی اپنی تلوار پر یہ نام لکھ کر کے ضرور رکھتا تھا، اور کہتے ہیں کہ یہ اسم اعظموں کا ایک شاخ ہے، یعنی اسم اعظم کے اندر میں یہ نام آتا ہے، یہ بھی ایک اسم اعظم ہی ہے۔ اور حضور غوث اعظم نے بھی اس کے متعلق بتایا ہے، اور بہت سارے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے، اور جو کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے اس کی دعا فوراً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے شمس المعارف کتاب کے اندر کہ جو کوئی بندہ اس کو سونے کی انگوٹھی پر، بندہ مطلب سونے کی پلیٹ پر لکھ سکتا ہے، مرد سونا تو پہن نہیں سکتا، اور اگر عورت لے رہی ہے پہن رہی ہے تو وہ انگوٹھی پر لکھ سکتی ہے، اور مرد اگر لے رہا ہے تو پلیٹ بنا سکتا ہے سونے کی۔ اگر یہ افورڈ نہیں کر سکو تو چاندی کے اوپر اس نام کو لکھوا کر اپنے پاس اگر رکھتا ہے تو وہ دنیا جہان میں بلند مرتبے والا بن جائے گا، یعنی لوگ اس کی عزت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اور جہاں پر بھی وہ بندہ جائے گا ترقی ہی پائے گا۔ اور یہ نام ایسا ہے جس کو پڑھنے سے روحانی مخلوقات کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ان سے باتیں بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یا رحمان یا رحیم، یہ دو نام ہیں۔ اس کے متعلق کافی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں اور کافی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا رحمان یا رحیم کے اندر کیا طاقتیں میرے رب نے چھپا رکھی ہے، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اسم اعظم ہے اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور یہ اسم اعظم ہی ہے، اور اس کو اسماء حسنیٰ میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کو جلالی اسم اعظموں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار طریقے موجود ہیں، جیسے کہ رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہو، اور کسی بھی خواہش کے لیے، کسی بھی تمنا کے لیے دعا کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے، آپ کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، اگر اس کو لکھ کر پاس رکھ لیا جائے، جیسے چاندی کی پلیٹ پر یا پھر زعفران سے یا پھر سونے کی پلیٹ پر اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو، تب اگر اس کو لکھ کر رکھا جائے اپنے پاس میں تو وہ دنیا میں اونچا مرتبہ، اونچا مقام حاصل کرے گا، اور ترقی اس کے پیچھے آئے گی، اور جہاں پر بھی جائے گا لوگ عزت اور محبت سے ہی اس کو پکاریں گے۔ اس کے بعد میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسمت میں کسی چیز کو لکھ دے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو وہ چاہتا ہو کہ میری قسمت میں ہو جائے، اب وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ اس اسم اعظم کا ورد رات میں 1400 مرتبہ کرے، یعنی 1400 مرتبہ، اور اس کو پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے اس کی تقدیر بدلتی ہے، کس طریقے سے اس کی قسمت میں وہ چیز لکھ دی جاتی ہے جو چیز وہ پانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پانی کے اوپر اس کو 1400 مرتبہ پڑھ کر اس پانی کو گھر میں محفوظ کرے، اور جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہو جائے اس کو پلا دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے اس کے گھر سے بیماری ختم ہو چکی ہیں، کس طریقے سے اس کے گھر سے پریشانیاں دور ہو چکی ہیں۔ یہ اتنے زیادہ طاقتور اسم اعظم ہے
اور جو کوئی بندہ اس کو رات میں ریگولر پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ دنیا میں اس کو عزت عطا کرے گا، دولت عطا کرے گا، اور اس کو بڑا مقام عطا کرے گا۔ وہ جہاں پر بھی جائے گا لوگ اس کی عزت کرنے لگیں گے، اور اس کی محبت میں لوگ گرفتار ہو جائیں گے، یعنی اس کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے۔ جو کوئی بندہ اس اسم اعظم کو ریگولر پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اور جو کوئی بندہ اس کو فجر کی نماز کے بعد، یعنی ان دو ناموں کو، یا رحمان یا رحیم، ان دو ناموں کو ریگولر پڑھنے کا معمول بنائے، اور اپنے حساب سے، یعنی جتنا وہ پڑھ سکتا ہے اتنا پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کے بعد دعا کرے کسی بھی کام کے لیے، اس کا وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس کو پڑھ کر اگر گھر سے نکلا جائے تو فرشتہ خود آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو پڑھ کر اگر گھر سے نکلا جائے تو رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آتی، اور کبھی بھی آپ کے کاروبار میں نقصان آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، اور آپ کا کاروبار بھی بہت اچھی طریقے سے چلنے لگے گا۔ جو کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر سے جن یا پھر شیاطین کے حملوں کو ختم کر دے، یا پھر میرے اوپر آئی ہوئی مصیبت بلا دور کر دے، تو ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ اس کو ریگولر پڑھنے کا اہتمام کرے، ہو سکے تو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ اور جو کوئی بندہ عصر کی نماز کے بعد اس کو 2100 مرتبہ پڑھتا ہے، یعنی کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہو جائے اور 2100 مرتبہ اس کو پڑھ لے اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر لے، ایسا ہوگا ہی نہیں کہ اس کے ہاتھ خالی واپس آ جائے۔ اس کے ہاتھ بھرے ہوئے واپس آئیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی جھولی کو بھر دے گا، وہ جو بھی چیز اللہ سے مانگے گا اس کو مل جائے گی۔ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اس کو پڑھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اس کو اس کے سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ اس کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کو پڑھ کر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ فلاں انسان میری محبت میں گھر جائے، یا پھر فلاں انسان میری باتوں کو ماننے لگ جائے، تو ایسے وقت میں اس کو چاہیے کہ اس کو اپنی انگوٹھی پر لکھوا لے، چاندی کی انگوٹھی پر، اور اس کو لکھوا کر اپنے پاس رکھے، اور پھر لوگوں کے سامنے جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ ظالم شخص کے سامنے بھی جائے گا تب بھی وہ دیکھے گا کہ کس طریقے سے ظالم شخص بھی اس کے اوپر مہربان ہوتا ہے۔ اگر اس کو لکھ کر پیسے والی جگہ پر رکھ دیا جائے تو اس میں برکتیں ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو گھر کی دیوار پر لگا دیا جائے تو گھر جادو سے، جن سے، شیاطین کے حملوں سے اور جلنے یا پھر آفات سے، جو بھی آفات آتی ہیں ان ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بندہ لکھ کر اپنے کچن میں رکھ دے تو اس گھر سے کبھی بھی اس گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، یعنی اناج کی کمی نہیں جائے گی۔ اگر اس نام کو سونے کی پلیٹ پر اکثر کر کے دیکھا گیا ہے کہ بادشاہ لوگ لکھوایا کرتے تھے، اور جو بندہ اس کو لکھوا لیتا ہے سونے کی پلیٹ پر افورڈ کر سکتا ہے تو، اور وہ اپنے پاس رکھتا ہے، پھر وہ کسی جنگ میں بھی چلا جائے وہ وہاں پر بھی فتح یاب ہو جائے گا۔ وہ دشمنوں کے بیچ بھی گھر جائے وہاں پر بھی فتح یاب ہو جائے گا۔ دشمن اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، اور جہاں پر یہ ساتھ لے کر کے جائے گا وہاں پر اس کی ہی واہواہی ہو جائے گی۔ بہت ہی مفید اور بہت ہی تاثیر رکھنے والا یہ اسم اعظم ہے، آپ اس کو ضرور پڑھ کے دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ واقعی اثر کرتا ہے، اور واقعی اس کے اندر ڈھیر سارے کرشمات چھپے ہوئے ہیں۔ جو بھی بندہ پڑھے گا یا لکھ کر پاس رکھے گا اس کی زندگی میں سدھار آ جائے گا، اور اس کی زندگی میرا رب بدل کے رکھ دے گا۔